ایک ایسے وقت میں جب سیاسی بے یقینی اور انسرٹنٹی کی فضا نے پورے ملک کو جکڑ رکھا ہے، میری دو بڑی سیاسی شخصیات سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ دونوں سیاسی رہنما سیاست میں ڈسے جانے کے باوجود مگر ابھی بھی پر امید ہیں۔ ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کے حوالے سے پر امید ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کو خیرآباد کہنے والے 25 سے 30 اراکین نہ صرف ان سے رابطے میں ہیں بلکہ وہ نئی جماعت میں آنے کے لیے بھی بےتاب ہیں، مگر خیبر پختونخوا کی سیاسی نبض پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے پرویز خٹک راستے میں حائل ہیں۔ پرویز خٹک انہیں نئی جماعت میں آنے سے باقاعدہ طور پر روک رہے ہیں۔ پرویز خٹک شاید اپنی اسی کوشش میں ہیں کہ تحریک انصاف چھوڑنے والے 30 سے 40 ارکان خود ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، وہ اپنے تئیں ایک فارورڈ بلاک بنائیں یا وہ خود ایک گروپ بنا کر سیاست میں اپنا وزن دکھائیں۔ نئی سیاسی جماعت کے نام میں لفظ انصاف کو بھی شامل کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری شخصیت جو تاریخ کے کٹھن ترین اور مشکل ترین وقت سے گزر رہی ہے، اسے سیاست کا یہ خطرناک کھیل مزید خطرناک ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا یہ کہنا ہے کہ سیاست کے اس پرخطر کھیل میں سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہے، مگر اب مزید سیاسی ایڈونچر کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میری سیاسی مخالفین کو بھی اب یہ خطرات لاحق ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر ٹیکنوکریٹک سسٹم لایا جائے اور اگر ایسا سسٹم طوالت اختیار کر جائے تو یہ کھیل ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا۔ اس شخصیت کے بقول تحریک انصاف کے چند لوگوں نے مجبور ہو کر انڈر ڈیوریس انڈر پریشر پارٹی چھوڑی ہے اور چند بغیر مزاحمت بغیر ریزسٹنس کے ہی چھوڑ گئے، لیکن بقول اس شخصیت کے اس سب کے باوجود ریزسٹنس جاری رہے گی، کیونکہ اب شاید مزاحمت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بچا بھی نہیں۔ اس شخصیت کے پاس بند گلی میں داخل ہو جانے کے باوجود یہ سیاسی شخصیت بھی مگر پر امید ہے کہ جون تک تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ بہرحال امید پر دنیا قائم ہے، سیاست نام ہی امید کا ہے۔ بہرحال آج کل مایوسی بہت ہے، انسرٹنٹی ہے، اس سرٹنٹی کی خاطر اہم ترین پیش رفت ہو رہی ہیں۔ آج کی اہم ترین خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو مدعو کر لیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی نے کل کی ان کی پہلی پیشی کے لیے جے آئی ٹی نے کل 4 بجے عمران خان کو طلب کر لیا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے ان سے تفتیش کی جائے گی۔ آج کی ایک اور اہم ترین خبر، ایک سابق وزیر اعظم سیاست کی ریس سے باہر، ایک سابق وزیر اعظم کی ممکنہ واپسی۔ سیاست کے اس نئے منظرنامے میں ناظرین، عدالتیں اپنے ہی فیصلوں پر نظر ثانی کے نئے قانون کے تحت تاحیات نااہل سیاسی رہنما جہانگیر خان ترین اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو سیاست کے لیے اہل قرار دے سکتی ہیں۔ حکومت نے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 کے نفاذ کا گزیٹڈ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس ایکٹ کے قانون بننے کا انکشاف آج سپریم کورٹ میں پنجاب الیکشن نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران اس وقت ہوا کہ جب اٹارنی جنرل نے بتایا کہ یہ قانون جمعے سے نافذ العمل ہو چکا ہے، جس پر جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ اسی لیے الیکشن کمیشن کے وکیل کے چہرے پر شاید مسکراہٹ ہے، جبکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ نظر ثانی سے متعلق اب نیا قانون بھی آ چکا ہے اور ہم بات سمجھ بھی چکے ہیں اور ہمیں نئے قانون کا مکمل ادراک ہے۔ تحریک انصاف کو بھی نئے قانون کا علم ہو جائے، اس کے بعد ہم سماعت کر لیں گے۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت اٹارنی جنرل آف پاکستان سے استفسار کیا کہ کیا اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد پارلیمنٹ کی طرف سے بینچ کی تشکیل اور از خود نوٹس سے متعلق جو قانون پاس کیا گیا تھا وہ کل عدم ہو گیا ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان اس سوال پر خاموش رہے، تاہم عدالت نے سو موٹو فیصلوں پر نظر ثانی کے نئے قانون کے بعد پنجاب الیکشن کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ 6 سال قبل ملک کی اعلیٰ عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور تحریک انصاف کے سابق سینئر رہنما جہانگیر خان ترین کو بطور رکن مجلس شورا تاحیات نااہل کر دیا تھا۔ دونوں رہنما اب آرٹیکل 184(3) کے تحت دیے گئے فیصلوں پر اپیل کر سکیں گے، کیونکہ آرٹیکل 188 ریویو کی گنجائش کو وسیع کر دیا گیا ہے اس قانون کے تحت ناظرین، اور اب ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر کے قانون کے تحت مقدمات کی نظر ثانی درخواستوں پر سپریم کورٹ نظر ثانی اپیل کی طرح سماعت کرے گی۔ نئے قانون کے تحت نواز شریف اور جہانگیر خان ترین 60 دن کے اندر اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کر سکیں گے۔ ایکٹ کے تحت نظر ثانی درخواستوں کی سماعت لاجب بینچ کرے گا۔ لاجب بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس کا فیصلہ سنانے والے ججز سے زیادہ ہوگی اور فیصلہ دینے والے جج نظر ثانی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ویسے تو اعلیٰ عدالت کے فیصلوں کی حکم عدولی سیاست کے نئے منظرنامے کا معمول ہے، مگر سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے بینچ کی تشکیل اور از خود نوٹس پر نظر ثانی کی اپیل کا حق دینے سے متعلق قانون کے خلاف حکم امتناع جاری کیا تھا، کہ جس کے باوجود حکومت نے یہ نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ آج ہی نواز شریف کی بطور پارٹی صدر عہدے کی بحالی پر درخواست بطور اعتراض سماعت کے لیے بھی مقرر کر لی گئی ہے۔ اس سے قبل رجسٹرار آفس نے درخواست پر اعتراض عائد کیا تھا۔
कि नवाज शरीफ को पार्टी ओहदे से सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, लिहाजा आला अदालत में रुजू किया जाए। जस्टिस अली बाकर नजफी कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जबकि वजीर कानून आजम नजीर ताड़ साहब का यह मौकफ है कि नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन अपनी सजाओं के खिलाफ नजरसानी का हक इस्तेमाल कर चुके हैं और उनको फायदा नहीं पहुंच सकता। आर्टिकल 184(3) में अदालत का फैसला पहला और आखिरी तसव्वुर होता है। दूसरी बार नजरसानी यानी कि क्यूरेटिव रिव्यू की हमारी कानून में गुंजाइश ही नहीं है। बकौल ताड़ साहब, नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) की अपील के तहत रिलीफ आम आदमी को मिलेगा। सो ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप अवे फ्रॉम एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। सियासत का सबसे बेरहम पहलू तारीख और तारीख से सीखे गए सबक को रोन डालने का है, फरामोश करने का है। बीबी शहीद की पहली हुकूमत से आज तक नाजरीन हम सियासत की उस रविश को भूल नहीं पाए। 80 की दिहाई के अखबारात खंगाल लीजिए या फिर किसी खस्ता हाल दीवार का अहवाल पढ़ लीजिए। कल भी अहले सियासत से जुड़े गद्दारों के लकब हमें नोश्ता दीवार थे और आज भी ये गद्दार दीवारों पर लगे पोस्टर में हमें मिलेंगे। आज से कमोबेश 1 डेकेड यानी कि 10 साल कबल यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत केस में 5 साल के लिए नाअहल हुए। साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से ही यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पिटीशन दायर की गई और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मीडिया पर अल्लाह ने ऐलान अनअपॉलोजेटिकली उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम को घर भेजने के मुतालबे हुए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे। फिर 2017 एक बार फिर पिटिशनर इमरान खान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ताहयात नाअहल। साबिक वजीर आजम इमरान खान के शादियाने यौम तशक्कुर और अदालतों को खिराजे तहसीन। जो आज जजमेंट आई है ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जजमेंट नहीं आई, तो मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं वो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खिराज तहसीन पेश करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज मियां साहब अपनी नाअहली अदालतों में चैलेंज करने जा रहे हैं और इमरान खान नाअहली के दहाने पर खड़े हैं। जस्ट इमेजिन, अपनी चमड़ी बचाने का ये वही खेल दोहराया जा रहा है इस मुल्क में। एक तरफ तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के दरमियान होने वाली जो आज की मुलाकात है, इसमें नई पार्टी बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया है। नई सियासी जमात का ऐलान अगले 72 घंटों में मुतवक्के है। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वजीर आजम इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया है और आज ही फर्स्ट समन भी जारी कर लिया गया है। इमरान खान इज एक्यूज्ड डायरेक्टली इन द FIR and he's asked to appear tomorrow at 4 o'clock.